طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین رب صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج محمد۔ ایک مرتبہ سارے مومن مل کے مداح آل محمد ذاکر اہل بیت جناب منتظر عباس صاحب کے مرحومین کے لیے، خصوصاً ان کے دادا جان مرحوم مغفور کے ایصال ثواب کے لیے، آپ سارے اپنے مرحومین کے لیے، اس بستی، اس موضع، اس نگر شیخو چک کے جتنے مولا کے ماننے والے مالک کی پاک بارگاہ میں منتقل ہو گئے ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے سورۃ الفاتحہ تلاوت۔ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اغفر انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر رب صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔ بانیان ذکر کے وسعت رزق کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے، پریشانیوں کی دوری کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، اور خصوصاً اس پاک صف کے حقیقی وارث ولی الامر بقیت اللہ حجت دورہ شہنشاہ معظم قائم آل محمد سرکار کے ظہور پاک میں تعجیل کے لیے سارے احباب کوشش کر کے پاک نبی اور ان کی پاک اولاد پہ درود بآواز بلند تلاوت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ معزز سامعین، اجازت ہے میں ذکر پاک شروع کروں جی؟ بسم اللہ جی، لکھ باری بسم اللہ۔ صورتحال تواڈے سامنے کہ جتنے سننے والے نے کم از کم انہیں پڑھنے والے بھی موجود نے۔ عزت مولا دے مدا خان دی ٹیر سارے پڑھنے والے تشریف لیا چکے نے، کچھ پڑھ گئے نے، کچھ اپنی اپنی واری تے نوکری پیش فرمان دے۔ مالک انہاں دی نوکری، میری حاضری، تواڈی ڈیوٹی اپنی بارگاہ چ قبول فرمان جی۔ نکی جی مہربانی کرو، نظر اللہ نیاز حسین بیٹھیاں بیٹھیاں ایک قدم ہر پاسوں نیڑے آؤ، ہر پاسوں ایک قدم نیڑے آ جاؤ، اتوں سامنے بھی ایک قدم نیڑے آؤ، قریب آ جاؤ، آ جاؤ آپ بھی، چلو جڑے بزرگ نے بیٹھے رہن، جوان تے نیڑے آؤ نا کم از کم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شکر گزار ہوں جناب محترم بھائی جان اسد صاحب کا، جو وقت انہوں نے فرمایا ہے، میں بسم اللہ جی اسی وقت کے اندر رہتے ہوئے ذکر ان سرداروں کا کرنا چاہ رہا ہوں جو وقت سے پہلے موجود تھے۔ بسم اللہ بسم اللہ کرا۔ آپ سب اس بات سے باخبر ہیں کہ دن بھجن منسوب ہیں اس ہستی سے جو سواری کے لیے کم سے کم مصطفیٰ کے شانے پسند کرتا ہے۔ بسم اللہ کرا۔ طارق صاحب مہربانی، جتھے کو بیٹھے ہیں مہربانی کرے میری آواز آوے، میری گل دی سمجھ آوے تے گل چنگی لگے، گل پاکاں دی ہوئے تے پھر تہاڈی آواز بھی میرے تک میرا ویراں آنی چاہیے۔ میں بغیر کوئی لمحہ ضائع کیتے رسول دے پتر تو گل شروع کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کی اس کائنات کا واحد راہبر ہے میرا مولا حسین ابن علی، جس کو ماننے کے لیے نہ شیعہ ہونا ضروری ہے، نہ سنی ہونا ضروری ہے، نہ مسلمان ہونا ضروری ہے۔ شیخو چک والو حسین وہ ہے جسے ماننے کے لیے انسان ہونا ضروری ہے۔ بڑا چنگا لگا وہ بندہ جی، ماشاءاللہ نسلوں دی خیر ہوے جے، بڑا چنگا لگا بندہ۔ بسم اللہ انکل جی جڑا اوکھے جملے تے بولیا جی، میں کہ حسین وہ ہے جسے ماننے کے لیے انسان ہونا جی، ماشاءاللہ اولاد دے بخت نیک ہو جائے، چنگے لگ دے حسین حسین کر دے، علی علی کر دے۔ حسین وہ ہے جسے ماننے کے لیے انکل جی انسان ہونا ضروری ہے۔ اسد صاحب میں نہ ممبر پاک تے بیٹھ کے سوچیا کہ مجمع پنڈ دا ماحول ہے تو میں کچھ سوکھا سوکھا پڑھنا ہے، لیکن جیسے میں اتنے آیا تو میرا دل کیتا نہیں میں مشکل پڑھنا ہے۔ مشکل کشا دے مننے والے میرے سامنے بیٹھے ہیں، انجی گل ہے جی، اس سے میں سے تو پتہ لگنا ہے میں کتنا پڑھنا ہے۔ ہزار غم سے بچاتا ہے ایک حسین کا غم۔ میری حاضری ہوگی، تھوڑا میں نہیں پتا۔ اللہ اکبر، مہربانی جی
ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਿਓ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਵਾਰੀ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਵੀ ਨਾ ਆਖੇ। ਹਜ਼ਾਰ ਗਮ ਸੇ ਬਚਾਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੁਸੈਨ ਕਾ ਗਮ। ਚਾਚੂ ਜੀ वो शाला ਮਜਲਿਸ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ। ਇਸ ਮਿਸਰੇ ਨੇ ਖੋਲੀਏ ਤੇ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਹਜ਼ਾਰ ਗਮ ਸੇ ਬਚਾਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੁਸੈਨ ਕਾ ਗਮ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। हज़ार गम से बचाता है एक हुसैन का गम। दिलों में चैन ही कल्बे नबी के चैन से है और यजीदियत के लिए बस ये खौफ काफ़ी है हमारे साल का आगाज़ ही हुसैन से है। जेड़ा मातमी इमाम दे हाथ चाहे रल के बोलो हैदरी इंज बोलिया करो। डर केड़ी गल दा यार? रल के जवाब दो सारे या रसूल अल्लाह हैदरी। जीनत बन के बव्या करो। मैं तारना मेरे प्यो दादा दी को अज गल करे ना चंगी तो मेरा सीना इन्ना हो जाना ते सईदा दा दादा ही बेमिसलो बेमिसाल। क्यों चक के बोलते? अल्लाह अकबर। यजीदियत के लिए बस ये खौफ काफ़ी है हमारे साल का आगाज़ ही हुसैन से। ये करते रहणगे तुसां तवज्जो। अपनी नमाज पढ़नी, नमाज ही होंदी ना साडी ते। अपनी नमाज पढ़नी। दुआ के दिन हैं, जज़ा के दिन हैं। जिन्हां दिनां चों गुजरते पे हैं किहड़े दिन ने? दुआ के दिन हैं, जज़ा के दिन हैं, विला के दिन हैं, अज़ा के दिन हैं। जी माशाअल्लाह, जी माशाअल्लाह। एडी सोहनी तवज्जो कीती है। आवाज़ आउंदी रहेगी, ओहदी टेंशन नहीं लेनी। ना ही हुंदा मैसां हुंदियां सन, जिक्र हुंदा सी। दुआ के दिन है, विला के दिन है, जज़ा के दिन है, अज़ा के दिन है। अल्लाह मियाँ से कह रहा हूँ दुखी दिलों की दुआएं सुन ले, मलंग मस्तों को चैन दे दे। तारक असद मियाँ मैं 13 मुहर्रम पढ़ लें। 13 साल च मुहर्रम दी दी सोहनी वंड मैं सुनी कोई नहीं। सुनी तो मैं सुनाव्या, वरना हुसैन के नाम ते इन्ना बोलिया मेरा हाँ ठर जा। दुखी दिलों की दुआएं सुन ले, मलंग मस्तों को चैन दे दे। हसब नसब का ख्याल करके मेरे खुदा बांट दे मनासब। यजीदियों को यजीद दे दे, हुसैनियों को हुसैन। गल दिल लगी तुहाडे है जी माशाअल्लाह। नस्लों की खैर हो इंशाअल्लाह। हसब नसब का ख्याल करके मेरे खुदा बांट दे मनासिब। इन्हें नहीं मनने। हसब नसब का ख्याल करके जी माशाअल्लाह। चलो चुप करके नसब का स्पीकर भी बंद सी। एक गल बधाते हैं, याद करो वो लम्हा। तारिक जी, जब मदीने के ताजिर शादी के फ़ौरन बाद घर से चला गया, कोई सालों बाद आया, घर के सेन में छोटा सा बच्चा खेल रहा था। बीवी से कहता है बच्चा किसका है? और डेरेदार बंदे हो, मैं इस गल इन्ना की खोल सकना, पर्देदार तक आवाज़ जा रही है, जिन्ना समझो उन्ना बोल पवे अज। बीवी से कहता है बच्चा किसका है? बीवी कहती है आपकी अमानत थी मेरे पास। मेहरबानी जी, जब आप सफ़र पे गए हैं ना तो आपकी अमानत थी मेरे पास। आपके जाने के बाद दुनिया में आया है, बच्चा आपका है। उसने कहा नहीं, तूने ख़यानत की है, बच्चा मेरा नहीं है। बीवी कहती है बच्चा आपका है। 5 बंदे सुभान अल्लाह मैं तावी राजी हाँ। शौहर कहते नहीं मैं तलाक दूंगा, बच्चा मेरा नहीं है। बीवी कहती है बेशक मुझे तलाक दे, छोटा सा एहसान कर, एक बार मेरे साथ उस दरबार में चल जहाँ से बच्चे मिलते हैं। तो बंदा रह गया पीछे भाई, जिदा हाथ इमाम नू सलाम वास्ते नहीं उठिया और रह गया पीछे। जी वो चाचा है दरी। आओ सैयदजादा बिस्मिल्लाह करा। उसने कहा मैं तलाक दूंगा, बच्चा मेरा नहीं है। मैं तलाक दूंगा, बच्चा मेरा नहीं है। बीवी कहती है बेशक मुझे तलाक दे, छोटी सी नेकी कर, एक बार मेरे साथ उस दरबार में चल जहाँ से बच्चे, बाबा जी बच्चे मिलते हैं। मियाँ बीवी मिल के आ गए पाक नबी की बारगाह में, जिथे आना आने सलाम करके बह गए। नबी तशरीफ़ फरमाए, सहाबा इकराम तशरीफ़ फरमाए। दिल आज़ारी करना मकसद नहीं है, नबी के जानसार सुच्चे सच्चे सहाबा के पाँव की खाक हमारी आँखों का सुरमा। ये नहीं सोना अकीदा तो को नहीं साढ़े को ना अंकल जी। सलाम करके बह गए, सारा वाक़या सुनाया नबी को। नबी फरमाते सुबह हुई तो बच्चा ले आना, फैसला हो जाएगा। ये नहीं आख्या भाईजान के फैसला कर दूंगा, फैसला
ہو جائے گا تو سویل بھی شیخ اچا کالیاں گجرا ہو گئی تو انج ہوئی نہیں جی میں کرا چھڑی ایک طلاق دینا پیا دوجی نوں ہوندی پئی وہ اسد رات کیویں لگی وہ بہتر جان دین سویل ہو گئی تو میاں بیوی گھروں ٹر پے تے ماں پتر چک لیا تارک ویکھی بندا کی پاک نبی دی بارگاہ سلام کر کے بہ گئے کافی دیر کے بعد شوہر اٹھا کہتا یا نبی اللہ ہمارا بچہ آ گیا فیصلہ کریں یا نبی اللہ ہمارا بچہ آ گیا فیصلہ کریں نبی مسکرا فرماتے ہیں تمہارا بچہ تو آ گیا ابھی ہمارا بچہ نہیں آیا جی بھی وہ بندہ بھائی جی بھی وہ بندہ جڑا ہن بولیا اس گل تے منتظر جی ماشاءاللہ اللہ ماتمی پتر عطا فرماوی کہتا یا نبی اللہ ہمارا بچہ آ گیا فیصلہ کریں نبی فرماتے ہیں تمہارا بچہ تو آ گیا ابھی ہمارا بچہ نہیں آیا یہ باتیں ہو رہی تھیں یا سین توحید میں مسیح دا ہی ترجمہ بنتا ہے نا سین توحید میں حسینی قدموں کی آہٹ محسوس ہو اسد ویر تو لے کے تے منتظر تک جڑا ہن بولے اماں زندہ ہوئی تے کر جے کہ پیر جمعہ جے یہ بچہ تھا ماں کی جھولی میں بھائی جان اس نے در سے دیکھا آقا حسین آ رہے ہیں اس نے اپنے آپ کو ماں کی جھولی سے گرایا کونی اور گھٹنوں کے بل چلتا سیدھا حسین کے پاؤں پہ جا گرا ہاتھ چایا کرو یار حیدری کونی اور گھٹنوں کے بل میں نے دیکھا جی کونی اور گھٹنوں کے بل چلتا سیدھا حسین کے جی میں نبی چلا حسین کے پاؤں پہ جا گرا اس کا باپ اٹھا اس کا باپ ریت نہیں میں چوتھا مصرع پڑھا بندہ بچوں کھلو جائے کہ ماتمی امام نے تیری گل سمجھ آ گئی ہے میرا ہاتھ حسین سلام واسطہ نہیں اٹھیا میں لے جاؤں گا میرا وعدہ ہو گیا اس کا باپ اٹھا کہتا یا نبی اللہ یہ بچہ حلال کا ہے یا حرام کا لفظ لبوں پہ تھا نبی اٹھے فرماتے خبردار اس کے بارے میں پھر نہ کچھ کہنا یہ میرے چاند کا موالی ہے آج سے میرا فیصلہ سن لے جو حسینی ہے وہ حلالی پورا محلہ سنے ہاتھ اچھے دوے حیدری رڑ کے جواب دیو سارے بسم اللہ بسم اللہ بھائی جان برادرم فضل عباس صاحب فرماتے خبردار اس کے بارے میں پھر نہ کچھ کہنا یہ میرے چاند کا موالی ہے آج سے میرا فیصلہ سن لے تو اڈی کیا بات کلیاں تو نہ کر دے میرے تو پہلا نا اسد صاحب میں چھیڑنے واسطے شاید جناب ہڑتے 4 مصرے پڑھے ہیں جی گل ہے آنکھوں تے پڑھا اللہ اکبر حسین دشت میں کیا اہتمام کرتا ہے ایتھے ٹھڈ پوے نا ایتھے سکون آوے تے پھر چاہ کے ہاتھ سلام کریا امام نو حسین دشت میں کیا اہتمام کرتا ہے قضا کو اپنی گلی کا غلام کرتا ہے اسی حسین کو کہتے ہو تم رضی اللہ جو اپنے اور کو علیہ السلام کرتا حد نہیں ہوگی ہے اسی حسین کو کہتے تو سانجی ماشاءاللہ اسی حسین کو کہتے ہو تم رضی اللہ جو اپنے اور کو ہو گئی ایک نکی جی گل تے ممبر تواڈے حوالے چلو اتھوں ہی گل کرتے ہیں بچپن تھا علی بادشاہ کے پاک بچوں کا اور یہ میری بھائی جان لفظی مجبوری ہے کہہ رہا ہوں بچپن تھا ورنہ یہ وہ گھر ہے جہاں اصغر بھی علی ہوتا ہے اصغر بھی علی ہوتا دونوں بھائی بابا کے پاس آئے دونوں بھائیوں نے بابا کو سلام کیا علی پاک نے بچوں کو جواب دیا حسن امیر آگے بڑھے میں نے دیکھا جی حسن امیر لالا جی حسن امیر آگے بڑھے بابا ہمارا دل ہے کہ ہم حج پہ جائیں اسد جی میں گھڑی دے صاحب نال کوئی میرے خیال نال 12 منٹ پڑھ لیا 12 منٹ منگیا کچھ نہیں ذاکر سمجھو نبی دا نات خان سمجھو مہمان سمجھو اے میری منت ہے اس جملے تو ضرور سبحان اللہ آکھیا موچو جنہ سمجھو انہ بولیا بابا ہمارا دل ہے کہ ہم حج پہ جائیں علی فرماتا ہے بیٹا جاؤ ضرور مر کسی کو ساتھ لے جاؤ حسین کہتا ہے بابا پوری دنیا کے ساتھ تو ہم ہیں ہم کسے لے جائیں جیوندے رہو شیخ اچا کالیاں انجی بولنا چاہیے ادب انجی سننا چاہیے بابا ہمارا دل ہے کہ ہم حج پہ جائیں علی فرماتا ہے بیٹا جاؤ بسم اللہ صحت ہو جائے انشاءاللہ جاؤ ضرور مگر کسی کو ساتھ لے جاؤ حسین کہتا ہے بابا پوری دنیا کے ساتھ تو ہم ہیں ہم کسے لے جائیں بھائی جان علی فرماتا ہے بیٹا اگر رستے میں کوئی مشکل بن گئی تو پھر فرماتا ہے کیا ہوا مشکل کشا کے بیٹے نہیں چاچا بسم اللہ کرائے چہرے دے مسکراہٹ کیمرہ وچ
اب مشکل کشا کے بیٹے نہیں، دونوں بھائیوں نے سفر شروع کیا۔ ایک جنگل سے صحرا سے گزر ہوا، بادشاہ حسین کو پیاس لگی۔ حسن بھیا مجھے پیاس لگی ہے۔ حسن فرماتے ہیں حسین سامنے ہے جھونپڑی، کٹیا، خیمہ، دستک دیتے ہیں، پانی طلب کرتے ہیں۔ حسن امیر آگے بڑھے، در پہ دستک دی، 80 سال کی بڑھیا در پہ آئی۔ 80 سال کی بڑھیا در پہ آئی۔ جو ہی حسن حسین کو دیکھا نا، رکے بغیر خیمے کے اندر گئی۔ 82 سال کا بوڑھا شوہر بیٹھا تھا، کہتی ہے اٹھ در پہ کیسا منظر ہے۔ مرضی یہ تہاڈی ہے، بسم اللہ کرو، بسم اللہ۔ اجازت ہے جی صاحب؟ انتہائی محترم بزرگ حاجی ریاض صاحب کی بلا تشریف لائے، مالک نوکری انہوں دی ساڈی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمان۔ 80 سال کی بڑھیا در پہ آئی۔ جو ہی حسن حسین کو دیکھا نا، رکے بغیر خیمے کے باوجی اندر گئی۔ 82 سال کا بوڑھا شوہر بیٹھا تھا، کہتی ہے اٹھ در پہ کیسا منظر ہے، اگر تو نے نہ دیکھا دکھی رہے گا۔ زور لا کے پڑھیا تو کی پڑھیا، ایڈا سوادی مجمع شیخو چکدا، گل میں ہولی جی کراں تے زور لا کے بولو پھر میرے پڑھن دا مزہ ہے نا۔ اس نے کہا اٹھ در پہ کیسا منظر ہے، اگر تو نے نہ دیکھا تو دکھی رہے گا۔ اس نے کہا 82 سال کا میں ہوں، 80 سال کی تو ہے، کون سی شے نہیں دیکھی؟ اس نے کہا پگلے عرش پہ بھی ایک وقت میں ایک چاند ہوتا ہے، ہمارے در پہ ایک وقت میں 2 چاند کھڑے ہیں۔ اے میری قیمت ہے، اے میری قیمت ہے، شیخ اچا کالیا ہے داری، اے میری مرضی دی داد آئی صدقے جاواں۔ اس نے کہا پگلے عرش پہ بھی ایک وقت میں ایک چاند ہوتا ہے، ہمارے در پہ ایک وقت میں 2 چاند کھڑے۔ میاں بیوی مل کے آئے، میرے سرداروں کو سلام کیا، تعارف پوچھا کہ آپ ہیں کون؟ مک گئی۔ کی پوچھیا اور تسی کون ہو؟ حسن امیر فرماتے ہیں ہم رسالت کے ناصر، نبوت کے مددگار، سلاطین جنت، سیدہ کے لاڈلے۔ میں حسن، یہ میرے بھائی حسین۔ حسین کو پیاس لگی ہے، پانی چاہیے۔ بڑھیا اندر گئی، بڑھیا اندر گئی، ایک پیالے میں پانی بھر کے لائی۔ پیالہ کریم کے ہاتھ پہ آیا، پیالہ میں جان کے رکیاں اس بندے نو میں سبحان اللہ کھاں گا، جڑا سمجھے تو سبحان اللہ چاہ کے۔ پیالہ کریم کے ہاتھ پہ آیا، بسم اللہ کے بیٹے نے بسم اللہ پڑھ کے پانی پیا۔ اسد مرضی ہے تہاڈی، گل میں مکا چھڑنی اس پاسے نے، بسم اللہ کے بیٹے نے بسم اللہ پڑھ کے پانی پیا۔ پیالہ بڑھیا کے ہاتھ پہ رکھ کے حسین فرماتے ہیں جو تعارف بھائی حسن نے کروایا ہے وہ کافی ہے، ایک میں کروا رہا ہوں، کچھ مانگنا ہے تو مانگ، ہم تقدیر کے مالک ہیں۔ میں قربان جاواں، میں قربان جاواں۔ اللہ اکبر، بسم اللہ بھائی، بسم اللہ جی وہ شاءاللہ۔ فرماتے ہیں جو تعارف صحت ہو جائے، صحت ہو جائے انشاءاللہ، جو تعارف بھائی حسن نے کروایا وہ کافی ہے، ایک میں کروا رہا ہوں، کچھ مانگنا ہے تو مانگ، ہم تقدیر کے مالک ہیں۔ بڑھیا کہتی ہے دل کہتا ہے مانگ، عقل کہتی ہے نہ مانگ، یہ مانگنے کی عمر نہیں۔ میں جملہ آکھاں گا تواڈے چہرے تے آئی مسکراہٹ دس چھڑے گی، یہ بندہ شیعہ چوڑی چ قصیدے سن کے پڑھتا رہا، نوح سن کے پڑھتا رہا، وعدہ ہو گیا۔ اس نے کہا دل کہتا ہے مانگ، عقل کہتی ہے نہ مانگ، یہ مانگنے کی عمر نہیں۔ مولا فرماتے ہیں بے فکر ہو کہ مانگ، عمر کا عقل سے کوئی تعلق نہیں۔ نصیب ہے اس بندے دا جدے ہونے بھی سمجھ گل نہیں آئی ہے۔ نوید جی ماشاءاللہ پریشانی دور ہو جائے انشاءاللہ، کامیابی ہو جائے، مولا ہر امتحان سے کامیابی عطا فرمائے جی، سائیں آمین و ناصر ہو بیچ۔ دل کہتا ہے مانگ، عقل کہتی ہے نہ مانگ، یہ مانگنے کی عمر نہیں۔ رسول کا بیٹا کہتا ہے بے فکر ہو کے مانگ، عمر کا عقل سے کوئی تعلق نہیں۔ اس نے کہا ہوں 80 سال کی، ہوں بے اولاد، جنہاں کو نہیں منگ لویا چوڑی پھیلاویا جی، جڑیاں دعاواں میرے ذمے نے مالک قبول فرمان۔ عظمت عباس اکبر رسلان مالک سارے نو ماتمی پتر عطا فرمان، منتظر عباس نو مالک ماتمی عطا فرماوے۔ اس نے کہا ہوں 80 سال کی، ہوں بے اولاد۔ مولا فرماتے ہیں وہ پیالہ کہاں ہے؟ چاچو جی میں امام دی موجودگی دی قسم میں ساری دیہڑی بولو قیمت نہیں بنتی، میں دعا چاہیے دی۔ رسول کا بیٹا کہتا ہے وہ پیالہ کہاں ہے جس میں حسین نے پانی پیا ہے؟ بڑھیا وہ پیالہ لائی، کریم کہتا ہے اس پیالے میں پانی بھر کے پی جا، اللہ تجھے بیٹا دے گا، کیوں اس پیالے کو تقدیر کے لب لگ چکے ہیں۔ میں صدقے نہ جاواں ہے طارق جی انشاءاللہ،
پتر جی انشاءاللہ اس پیالے میں پانی بھر کے پی، اللہ بیٹا دے گا۔ کیوں اس پیالے کو تقدیر کے لب لگ چکے ہیں۔ بچہ دنیا میں ہے غسل دے، اچھا لباس بے تن کر، اٹھا کے مدینے آ، ہاشمیوں کا محلہ پوچھ، سرکار ابو طالب کی حویلی پوچھ، لجپال علی کا گھر پوچھ، کریم حسین کا آنگن پوچھ، بچہ میرے حوالے کر۔ جی وہ شاءاللہ اذان میں کہوں گا، اقامت میں کہوں گا، نام میں رکھاں دا، اس سے اچھا مجھے آتا ہی نہیں ہے۔ وہ بندہ داد کے لائق ہے جو اب سبحان اللہ کہہ دے۔ امام حسین علیہ السلام کی بتائی ہوئی تاریخ پہ ضعیفہ کو اللہ نے بیٹا دیا، ضعیفہ کو اللہ نے جی وہ شاءاللہ بیٹا دیا۔ ضعیفہ نے بیٹے غسل دیا، اچھا لباس سے بے تن کیا، اٹھا کے مدینے آئی، ہاشمیوں کا محلہ پوچھا، سرکار ابو طالب کی حویلی پوچھی، بادشاہ علی کا گھر پوچھا، کریم حسین کا آنگن پوچھا، چوکھٹے نزول قرآن پہ دستک دی، چوکھٹے نزول قرآن پہ دستک دی، کائنات کا حسین حسین گھر سے باہر آیا، کائنات کا بولیا کر یار، کائنات کا حسین حسین گھر سے باہر آیا۔ بڑھیا نے بچہ امام کی گود میں رکھا، آقا نے ایک کان میں اذان کہی، دوسرے میں اقامت کہی، بچہ بڑھیا کی گود میں رکھ کے مولا فرماتے ہیں جا میں نے اس کا نام اور رکھ دیا۔ میں صدقے جاواں طارق جی میں انشاءاللہ نسلوں دی خیر ہو بھی، رسول کا بیٹا کہتا ہے جا میں نے اس کا نام جی وہ شاءاللہ کدی نہ رو وہ اس غم دے سوا، جا میں نے اس کا نام اور رکھ دیا۔ 7-8 منٹ رہ گئے گھڑی دے حساب نال، ہو سکتا ہے پہلے ہی چھڑ دے، جا میں نے اس کا نام اور رکھ دیا۔ اسد جی 7 محرم تو نہ میں ویکھن لگا، آج 16 ہو گئی، جگہ جگہ تے ساڈے والے سنت دوست شکر گزار پاکاں دی نیاز دیتی نے، سبیلاں لائیاں نے، میٹھا پانی بنا کے بیٹھے نے، تے جتھوں لگے ہیں نا چوک وچ چوراہے تے رستے تے سائیکل لگا ہے، موٹر سائیکل لگا ہے، چاچو گڈی لگی ہے، انج کر کے ہاتھ بندے نے، انج کر کے نا ہاتھ بندے تے اگلی گل بڑی ڈاڈی کردے نے، ہاتھ بن کے دن تسیاں دے نا تے گھٹ پیتی جا، وہ میں قربان جاواں، وہ میں صدقے ہوواں، ایڈی سونی ہائے کرنے والے آؤ، اللہ اکبر جی میں انشاءاللہ کدی نہ رویں، ماں پیو نصیب ہو میں انشاءاللہ، منت کر کے دن تسیاں دے نا تے نا ایک گھٹ پیتی جا۔ 2 سال پہلا نا فضل جی 9 محرم بڑی گرمی آئی، اس سال بھی بڑی گرمی آئی، میں گھروں نکلیا ذکر پاک واسطے، اسد میں نا اپنا سیلان کیتا، فیس بک ویکھی، ایک تصویر اپلوڈ ہوئی، وہ فوٹو ویکھ کے میں ساری دیہڑی روندا رہا۔ 2 سکے بھران اسلام آباد، ایک چاچو 5 سال دا ایک 8 سال دا، تے تپے سڑک تے بیٹھے، تے 5 کلو دی گڈی بھی پانی دی نہ کول پئی، تے 2 گلاس کول پے، جیڑی گل اتنے لکھی آئی نا اس میں مار چھڑیا، اتنے لکھے رسول دا پتر معافی دیں ساڈے گھر جو کچھ اسی لے کے باہر آ گئے، وہ میں صدقے جاواں پتر رسول دا معافی دیں ساڈے ویڑے جو کچھ اسی لے کے باہر آ گئے۔ اسد جی اجازت دیو ویرو، شیر آخ دیو، شیر نال پیار کر دیو، قصیدہ چنگا پڑھ دیو، باوے نہیں بیٹھے نے، ایک شیر میرے منہ تے آ گیا، آنکھوں تے پڑھی جاواں، قبولیت اللہ میں مانگ لویا جے، سبیلیں جب تک زندہ رہیں گی، سبیلیں جب تک زندہ رہیں گی، علی اصغر سے شرمندہ رہیں گی۔ وہ بندہ شیعہ فضل جی دی آئے نہیں نکلی اس گل دے بھی ہیں، سبیلیں جب تک زندہ رہیں گی، علی اصغر سے شرمندہ۔ میں نا ملتان جاندہ استاد نے جلسے دے پیا، ملک علی عباس صاحب تے میں ایک گڈی سفر کر دی، پچھلی سیٹ تے سی دوویں بیٹھے، انہوں نے آکھیا عامر شیر سنا، میں شیر سنایا، میں انہوں نے آکھیا تسی شیر سناؤ، مصعب خان ذاکر، انہوں نے آکھیا سن لیں دا، میں آکھیا جی سناؤ، میں اسد ملتان تک روندا گیا شیر سن کے، انہوں نے آکھیا پتہ ہی حسین اصغر نوں لے کے میدان کیوں گئے، میں آکھیا ڈھیر ساری وجوہات نے، تہن کی سمجھ آئی، میں نے ویکھی شیر تاں سمجھ ہونا ہے، تہن کی سمجھ آئیے، وہ اندر یہ سوچ کر لے گئے اصغر کو ہمراہ حسین، قید میں مادر سے یہ بچہ نہ پالا جائے گا۔ آل ہوئے میں صدقے جاواں، وہ ماما دے ہاتھ بجی ہون تے پتر پالنے سوکھے تے نہیں نہ ہوندے شیخو چکڑے ہو، جی میں تارک کدی نہ رو انشاءاللہ، ماں حسین دی راضی ہو بھی، یہ سوچ کر لے گئے اصغر کو ہمراہ حسین، قید میں مادر سے یہ بچہ نہ پالا
جائے گا. میں فضائل بھی حسینیت ہی پڑھیا تے مضمون پڑھا جڑی گل چھیڑی ہے وہ لمحہ ہو جانا ہے, ڈھیر سارے پڑھنے بیٹھے نے. 2 جملے موسم دے پڑھ کے تے میں سلام کرنا چاہ رہا ہوں. 11 محرم کو اکبر کی لٹی ہوئی بارات لے کے, جی ماشاءاللہ 11 محرم کو اکبر کی لوٹی ہوئی, سونا کر کے اکھا, 11 محرم کو اکبر کی بچی ہوئی بارات لے کے, صدقے جاواں 11 محرم کو اکبر کی بچی ہوئی, اگلی گل اوکھی ہے, اکبر کی بچی ہوئی بارات لے کے اکبر کا 24 سال کا بوڑھا بھائی, اکبر کا 24 سال کا بوڑھا بھائی چلا ہے کربلا کے جنگل سے. سید زادیوں نے خاک شفا کے برقعے پہنے, سید زادیوں نے خاک شفا کے, کدی نہ روے چاچا, سید جی ماشاءاللہ سید زادیوں نے خاک, میں نہیں مندا وہ بندہ شیعہ ہے جڑا ہن بھی ہائے نہ کرے. سید زادیوں نے خاک شفا کے برقعے پہنے, 4 سال 7 سال 10 سال کی بوڑھی سید زادیاں لے کے آئے. آنکھ موچو نا, پاکاں تو وڈا امیر تے کوئی نہیں نا تارک. 4 سال 7 سال 10 سال کی بوڑھی سید زادیاں لے کے سجاد چلے ہیں کربلا کے جنگل سے. اسد جی ایک جملہ آکھوں جڑے ممبر تے بیٹھو تو آڈے واسطے, 1600 میل کا سفر ہے. غیرت کے پروردگار کی حالت کیا تھی؟ سجاد کا سر جھکا ہوا ہوتا تھا. سجاد پاک کا, ہو سکتا ہے ایتھے ہی ہو جائے, سجاد پاک کا سر جھکا ہوا تھا. جب کبھی غیرت کا پروردگار تھک ہار کے سر اٹھاتا نا, سجاد منظر دیکھتا, سجاد مر جاتا. سجاد کیا دیکھتا؟ سامنے کٹے ہوئے سر نظر آتے, پیچھے کھلے ہوئے سر نظر آتے. اللہ اکبر. سامنے کٹے ہوئے سر نظر آتے, پیچھے ماؤں کے کھلے ہوئے سر نظر آتے. 11 محرم کو یہ قافلہ چلا. 2 ترتیبیں تھی شیخو چک والو اس قافلے کی. ایک باری میں نے ویکھیا جے تے ہائے نکل جائے گی. 2 ترتیبیں تھی اس قافلے کی. روندے کیوں آ؟ ایک نات دے اندروں جڑیاں لیا کے بائیاں نے سارا سال گھروں کدی نہیں نکلیاں, کیوں لے کے گلیاں میں آئے حسین ہائے حسین کردیاں, ساڈی نبھدی نہیں. آ ویکھ قتل تے ہو گئے, ہاشمی جنگ آئی, شیوا آئی, شہید ہو گئے. اگوں ہویا کہ جڑا قافلہ ٹریا ہے نا, 2 ترتیبیں تھی قافلے کی. جو مرد تھے وہ نیزوں پہ سوار تھے. وہ میں صدقے جاواں, وہ میں قربان جاواں, جنہ آئے نہیں کی تھی میرے ویراں. وہ نیزہ کسے سواری دا نہ ہوندا ہے, بولو یار, نیزہ کسے گڈی دا چاچا جی نہ ہوندا ہے. اللہ اکبر. جو مرد تھے, گل میں آخری کردا پیا, وہ نیزوں پہ سوار تھے. اے قرآن تے ہاتھے میں جھوٹ مارا مولا صاحب مکان, تو ہائے نہ کرے تو جانے رسول دا پتر جانے. میں جنہوں دا پڑھا لگا نا اسد, میں سندا آیا سار نیزوں پہ سوار ہو گئے, سار نیزوں پہ سوار ہو گئے. ماتم ہوئے ہاتھ ہوئے تے کرے آجے, سار نیزوں پہ سوار ہو گئے. کبھی سوچا ہے سار نیزوں پہ سوار کیسے ہوئے؟ وہ شیخو چک والے 2 ہی طریقے مجھے نظر آئے ہیں, یا نیزے کھڑے کر کے اوپر سے سر مارے گئے, یا سر زمین پہ رکھ کے اوپر سے نیزے مارے گئے. ان حرام زادوں نے قطار میں سر رکھ کے نیزے مارنے شروع کیے. 6 ماہ کے بچے کے سر میں نیزہ اترا. 4 سال کی زخمی کانوں والی بچی دوڑی دریا کے کنارے, کہتی ہے چچا عباس کوئی میرے اصغر کو چھڑائے, کوئی میرے بھائی کو. زخمی بیٹیاں علی و بطول کی, ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما.